آپ دیکھ رہے ہیں مسائل کا حل چینل۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات عزیز وقار، کل سورۃ اعراف شروع ہوئی تھی تو اللہ رب العزت نے اس کے اندر سیدنا آدم علیہ السلام کی تخلیق کے بارے میں ذکر کیا۔ پھر آدم علیہ السلام نے مزید اس کی وضاحت کے بارے میں حدیث کے اندر فرمایا۔ اللہ فرماتے ہیں وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ۔ حضرات عزیز وقار، اللہ رب العزت فرماتے ہیں ہم نے تمہیں پیدا کیا، پھر ہم نے تمہاری صورت بنائی، پھر ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو، فسجدوا، تو تمام فرشتوں نے سجدہ کیا، الا ابلیس، ابلیس نے سجدہ نہیں کیا تھا۔ اور میں آپ کو یہ بھی نشاندہی کر دوں کہ دنیا کے اندر جو سب سے پہلا گناہ ہے وہ یہ ہے کہ میں اچھا ہوں۔ وہ کون سا گناہ ہے؟ میں اچھا ہوں۔ جب میں آ گئی تو پھر تکبر آ گیا۔ شرک بعد میں ہے، زیادتی، جھگڑے، فساد بعد میں ہے۔ جب انسان نے کہہ دیا نا میں اچھا ہوں، اسی دن سے سب سے پہلا گناہ جو اللہ نے بتا دیا وہ کیا تھا؟ تکبر تھا، شیطان کا میں کہنا۔ حالانکہ اسے چاہیے تھا، اللہ فرماتے ہیں اس کو چاہیے تھا کہ جیسے ہم نے اس کو حکم دیا نا سجدے کا، وہ سجدے میں گر جاتا، تو اس نے ہماری نافرمانی کی، ہم نے ہمیشہ کے لیے اسے جنت سے دور کر دیا اور جہنم کے قریب کر دیا، جہنمی بنا دیا، صرف ایک سجدے نہ کرنے کی وجہ سے۔ حضرات عزیز وقار، کبھی ہم نے یہ بھی سوچا ہے کہ ہم نے کتنے سجدے نہیں کیے، ہم کتنے سجدے چھوڑتے ہیں؟ اللہ ہمیں ایک سجدے کی وجہ سے پکڑ لے، ہم کیا کر سکتے ہیں؟ اللہ سے ہمیں توبہ کرنی چاہیے، اللہ جتنے ہمارے سجدے رہ گئے اللہ معاف کر دے، کیونکہ وہ معاف کرنے والی ذات ہے۔ پکڑنے پہ آ جائے تو ایک سجدے پر پکڑ لے، ان بطش ربک لشدید، اس کی پکڑ بہت سخت ہے۔ چھوڑنے پہ آئے تو 100 قتل کرنے والے شخص کو معاف کر دے، اس سے پوچھنے والا کوئی نہیں ہے۔ ادھر اللہ فرما رہے ہیں ہم نے تمام فرشتوں کو کہا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرے۔ اچھا، آدم علیہ السلام کے بارے میں یہ اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ مختلف قسم کی مٹی سے بنائے گئے، وہ اللہ نے وہ مخاطب کر کر کے لوگوں کو بتایا۔ سب سے پہلا لفظ اللہ نے تراب کا استعمال کیا۔ لفظ تراب بھی مٹی کو کہتے ہیں، یہ ایسی مٹی جو خشک ہوتی ہے۔ خشک مٹی کو کیا کہتے ہیں؟ تراب۔ جیسے اب زمین پہ لگی ہوئی، اب بارش ہوئی ہے تھوڑی سی پہلے، تو جو مٹی لگ جاتی ہے کپڑے کو تو بندہ اس کو ہاتھ سے ہٹا کر تو مٹی دور ہو جاتی ہے، اسے کیا کہتے ہیں؟ تراب۔ اور دوسرا لفظ اللہ رب العزت نے ارض، زمین، یہ بھی اس مٹی سے مراد، ارض زمین کو بھی کہتے ہیں، مٹی بھی ہے۔ دوسرا لفظ اللہ نے ارض استعمال کیا قرآن کے اندر۔ اور تیسرا لفظ اللہ رب العزت نے لفظ تین استعمال کیا ہے۔ کون سا لفظ؟ تین، طوا کے ساتھ، بمانا گیلی مٹی۔ گیلی مٹی جو ہوتی ہے جیسے بارش ہوئی پڑی ہے یا پانی والی مٹی ہوتی ہے، غارہ نما ہوتی ہے۔ تین لازب، یہ بھی غارہ نما مٹی ہے، چوتھا نمبر۔ اور پانچواں جو اللہ نے لفظ استعمال کیا، حمائم مسنون۔ حمائم مسنون بمانی ایسے ہی مٹی جو کیچڑ والی ہو، اس سے سمیل بھی آتی ہے۔ جیسے بس اوقات نا بارش ہوتی ہے نا تو مٹی سے سمیل وغیرہ بھی آتی ہے، تو اللہ نے اس کو بھی حمائم مسنون کہا ہے پانچویں نمبر پہ۔ اور چھٹے نمبر پہ اللہ فرماتے ہیں سلسال۔ سلسال بمانی ٹھیکرا، حرارت سے پکائی ہوئی مٹی۔ جیسے آپ لوگ جانتے ہیں بھٹی وغیرہ کے لیے مٹی جو بنائی جاتی ہے نا برتنوں والی، تو اس قسم کی، اس کو حرارت والی مٹی کہتے ہیں۔ تو ساتویں نمبر پر سلسال کالفخار، یعنی ٹن سے بجنے والی ٹھیکری مٹی، جس کو آواز لگائے نا تھوڑی سی آواز آتی ہے، اس کو بھی اللہ نے شمار کیا تھا۔ 7 قسم کی مٹی سے اللہ رب العزت نے
سیدنا آدم علیہ السلام کی تخلیق کی، اور تخلیق میں بھی اللہ فرماتے ہیں لما خلقت بیدی، ہم نے اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے۔ اس سے ایک یہ بھی بات واضح ہو گئی کہ اللہ رب العزت کے ہاتھ ہیں، یہ ہمارا عقیدہ ہے، اللہ رب العزت کے ہاتھ ہیں۔ اب اللہ نے جو شکل بنائی سیدنا آدم علیہ السلام کی، اللہ فرماتے ہیں ہم نے اپنے ہاتھوں سے بنائی۔ تو اللہ کے ہاتھ ہیں، کیسے ہیں، کس طریقے ہیں، چھوٹے ہیں، بڑے ہیں، کیفیت مجہول ہے، یہ اللہ ہی جانتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں، صحیح حدیث کی صحیح بخاری کی روایت ہے، اللہ فرماتے ہیں پوری دنیا، سیدنا آدم سے لے کر قیامت تک پوری دنیا، میں پوری دنیا کے جتنے انسان، جرند، پرند، جانور، حیوانات، ساری زمینیں، سارے آسمان، اللہ فرماتے ہیں میں اپنے ایک ہاتھ میں رکھ سکتا ہوں۔ پتہ ہے وہ کتنی کیفیت اللہ کی۔ تو اللہ فرماتے ہیں اللہ کی کیفیت کو سمجھنا مجہول ہے، مومن سمجھ نہیں سکتا۔ اب بندہ اس میں پڑ جائے کہ اللہ کی کیا کیفیت ہے، اس کی کرسی بڑی ہے یا اس کا عرش بڑا ہے، ساری زندگی اسی میں پڑ رہا ہے، کرسی بڑی ہے یا عرش بڑا ہے۔ اللہ نے کہہ دیا عرش ہے تو ہے، کرسی ہے تو ہے، ہاتھ ہیں تو ہیں، اللہ کے پاؤں ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں نا جو قیامت والے دن نا جہنم نہیں بھرے گی انسانوں سے، جہنم انسانوں سے نہیں بھرے گی۔ اللہ فرماتے ہیں ہم اپنا اس کے اندر پاؤں داخل کریں گے تب جہنم بھرے گی۔ کتنا بڑا پاؤں ہے، کیفیت اللہ ہی جانتا ہے۔ مومن کو اس چیز میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ حضرات ذی وقار یہ توحید کے حوالے سے مومن کے لیے جاننا ضروری ہے۔ اللہ نے فرمایا سجدہ کر، کہتا ہے اللہ یہ کیا بات ہوئی، قال انا خیر من، میں بہتر ہوں، کس سے، آدم سے۔ کیوں بہتر ہے، کہتا ہے خلقتنی من نار، مجھے آگ سے بنایا، خلقتہ من طین، اسے مٹی سے بنایا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ظالم تجھے، قال فاہبط منہا فما یکون لک ان تتکبر فیہا، تکبر کرنے لگ گیا تو چل پھر ہمیشہ کے لیے ہم نے تجھے دھتکار دیا، قیامت تک تجھے ہم رسوا کرتے رہیں گے۔ کس وجہ سے، ایک سجدے کی وجہ سے۔ کس وجہ سے، ایک سجدے کی وجہ سے۔ حضرات ذی وقار تکبر بہت بڑا جرم ہے، اللہ ہمیں تکبر سے محفوظ فرمائے۔ یہ ہم نے سورۃ اعراف جو شروع کی تھی کل، تو اس حوالے سے تھوڑی وضاحت کی۔ آگے اللہ رب العزت نے نا قوم بنی اسرائیل کا تذکرہ کیا۔ قوم بنی اسرائیل پر مختلف قسم کے عذاب آئے۔ اچھا بنی اسرائیل جو قوم تھی نا بڑی ہٹ درم تھی، ان کے لیے موجیں تھیں، کھانے اوپر سے پک کے آتے تھے۔ اگر آج ہماری قوم کو یہ کہا جائے کہ کھانے پکے پکائے آ جائیں گے تو ہمارے لیے تو موجیں بن جائے گی، نہ اٹھنا پڑے گا، نہ کوئی مسائل کھڑے ہوں گے، سحری بھی بنی بنائی آ جائے، افطاری بنی بنائی آ جائے۔ تو بنی اسرائیل نے کہا نہیں اللہ ہم تو خود پکائیں گے، ہمارے لیے یہ چیزیں نازل کر، یہ چیزیں نازل کر۔ اچھا اس قدر ضدی تھی، اللہ نے تقریباً 5-6 قسم کے عذاب بھیجے اس قوم پر، پھر بھی یہ سیدھی نہیں ہوئی۔ سب سے پہلا عذاب جو بنی اسرائیل کی قوم پر آیا تھا، اللہ رب العزت نے اس کی خود وضاحت کی قرآن کے اندر کہ قحط کا عذاب آیا تھا۔ سب سے پہلے کس چیز کا عذاب آیا تھا، قحط کا عذاب آیا۔ اچھا ان لوگوں نے مذاق ہی سمجھ لیا اس کو، ہٹ درم۔ اچھا کہتے ہیں موسیٰ علیہ السلام کو آپ اپنے رب سے دعا کریں اللہ اس عذاب کو دور کر دے تو ہم ایمان لے آئیں گے۔ جب یہ قحط ساری ختم ہو گئی تو جب فراوانی آنے لگی، کہتے ہیں ہم ایمان تو لے ہی نہیں ہے، ہم نے تو صرف مذاق ہی کیا تھا، مزاح کیا تھا۔ تو اس قسم کی یہ شرارتیں ان کے اندر پائی جاتی تھی۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں اچھا تم نے مذاق کیا تھا، فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ، تو اللہ نے پھر قحط سالی کو طوفان میں بدل دیا۔ جب طوفان آیا پھر روتے ہوئے آ گئے کس کے پاس، موسیٰ علیہ السلام کے پاس۔ کہتے ہیں کہ اپنے رب سے دعا، اچھا یہ بھی مانتے تھے کہ اللہ ان کی سنتا ہے، یہ ان کا نظریہ تھا۔ اب کہتے ہیں کہ اپنے رب سے دعا کیجئے کہ اللہ جو ہے نا اس عذاب کو، طوفان کو دور کر دے، لہٰذا ہم ایمان لے آئیں گے۔ تو موسیٰ علیہ السلام اللہ کے پیغمبر تھے، ہاتھ اٹھائے تو اللہ نے دعا قبول کر لی، طوفان ہٹ گیا۔ جب طوفان ہٹ گیا تو خوشحالی آئی، تو یہ پھر وہی اپنی انداز میں نے پہلے بتایا نا یہ ہٹ درم قوم تھی، بڑی ضدی قوم تھی۔ موسیٰ علیہ السلام کی قوم سب سے اڑیل اور ضدی قسم کے لوگ تھے۔ اللہ نے پھر طوفان کے بعد دوبارہ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ وَالْجَرَادَ، جراد کہتے ہیں ٹڈی کو۔ ٹڈی آپ لوگ جانتے ہیں جو یہ
پچھلے سال بھی آئی تھی، اکثر یہ فصلوں کے اوپر ہوتی ہے جی، وہ اس قسم کی. تو اللہ رب العزت نے یہ والا عذاب بھیج دیا. ابھی انہوں نے کہا ہماری فصلیں تیار ہو گئی ہیں، لہٰذا یہ ہمیں تو ٹینشن ہے نہیں، کھانے تیار ہو جائیں گے. تو دوبارہ یہ نافرمانی کر بیٹھے. تو پھر موسیٰ علیہ السلام کے پاس جب ٹڈی کا عذاب آیا، ایسے کرتے پھر والقملا، کمل کسے کہتے ہیں؟ کمل جوئیں کا عذاب اللہ نے اس قوم پر بھیج دیا ہے. یہ جو سسری ہوتی ہے نا جوئیں، یہ جوئیں ایک ہی قسم کی ہے. تو جب انہوں نے کہا نا اپنی فصلیں بچ گئیں، اللہ نے اب بچا لی فصلیں ان کی ٹڈی کو ختم کر کے. پھر یہ خوش ہو گئے، اب ٹڈی چلی گئی، لہٰذا اب کون سی بیماری آ سکتی ہے، لہٰذا ہم اپنی پرانی ہی عادت میں آ جائیں گے. تو اللہ رب العزت نے جوئیں بھیج دی، سسری بھیج دی، والقملا. جب یہ عذاب دیکھا تو پھر دوبارہ واپس آ گئے موسیٰ علیہ السلام کے پاس. بڑے ضدی تھے اس قدر. پھر دوبارہ جب یہ عذاب ختم ہو گیا تو فراوانی آئی. پھر دوبارہ انہوں نے کہا اب گندم کاٹ لی، جو فصل تھی کاٹ لی، کاٹ کر اس کو اندر چھپا کے رکھ دیا. اب انہوں نے سمجھا اب کون سا عذاب آئے گا، بارشیں بھی نہیں آ سکتی، طوفان بھی نہیں آ سکتے، ہم نے فصل اپنی محفوظ کر لی ہے. اللہ فرماتے ہیں والقمل والضفادع، اللہ نے مینڈکوں کا عذاب جاری کر دیا ہے. اس قدر سخت عذاب. صرف والضفادع یعنی والدم آیات مفصلات. اللہ رب العزت فرماتے ہیں مینڈکوں کے ساتھ ساتھ ہم نے خون کا بھی عذاب جاری کر دیا ان کے اوپر. مینڈکیں یہ سسری نما ان کے اوپر بنا کر ان کی ساری فصلوں کو اللہ نے کہا جو تیار شدہ تھی، جو محفوظ تھی، اللہ نے کہا ہم نے اس کو بھی ضائع کر دیا. پھر یہ روتے ہوئے آ گئے. موسیٰ علیہ السلام دعا کیجیے اللہ سے. بڑے ضدی تھے، میں نے پہلے بتایا آپ کو، یہ بڑی ضد کرتے گئے. اب یہ کھانے کے حساب سے والدم، دم خون کو کہتے ہیں. جب یہ کوئی چیز کھانے لگتے نا سامنے ان کو خون نظر آتا تھا. قرآن کہہ رہا ہے ان کو کیا نظر آتا تھا؟ خون. اب یہ ڈرتے تھے بھی ہم خون پی رہے ہیں، کھا رہے ہیں. پھر ڈر کے بھاگے موسیٰ علیہ السلام کے پاس، اللہ سے دعا کیجیے. پھر اللہ سے دعا کی، عذاب ٹل گیا. تو اب جب یہ پانچ عذاب مکمل ہوئے تو پھر دوبارہ یہ پرانی حالت میں آ گئے. کہتے ہیں اب تو بڑے بڑے عذاب چلے گئے، اب کون سا عذاب آ سکتا ہے. پھر اللہ رب العزت نے کہا فاستکبروا وکانوا قوما مجرمین. اللہ فرماتے ہیں انہوں نے تکبر کیا، پھر اللہ نے جو ان پر سب سے بڑا عذاب بھیجا وہ طاعون کا عذاب تھا. طاعون کا عذاب اللہ نے بھیج کر ان کو پھر منوایا. پھر ان میں جو مواحد نکلے وہ پکے مسلمان ہوئے، اور جن کے نصیب میں ایمان اسلام نہیں تھا، کلمہ نہیں تھا، وہ ساری زندگی پھر پچھتاتے ہی رہ گئے. حضرات ذی وقار یہ فرعون کو ماننے والے تھے، جو فرعون کو ماننے والے تھے وہ ساری زندگی پھر روتے رہے، ان عذاب بار بار ان پر آتے رہے. پھر وہ موسیٰ علیہ السلام جب علاقے کو چھوڑ کر چلے گئے، حکم آیا کہ آپ رات کو چلے جائیں، ابھی یہ عذاب میں پڑے ہوئے ہیں، طاعون میں پڑے ہوئے ہیں. ان کو کیا پتہ، جب ان کو پتہ چلا موسیٰ علیہ السلام ان کا لشکر چلا گیا تو پیچھے بھاگتے کہاں پہنچے؟ دریا کے قریب پہنچے. اب انہوں نے سمجھا موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے کہا آپ کے پاس جو لاٹھی ہے دریا میں مارے. دریا میں لگائی تو چشمے بن گئے. کتنے؟ 12 چشمے بن گئے. 12 چشمے بن گئے. اب وہ جا رہے ہیں، وہاں سے گزرے، لشکر گزر گیا، پیچھے فرعون کا لشکر ہے. جب فرعون کا لشکر قریب پہنچا کہتا ہے موسیٰ علیہ السلام کا لشکر گزر گیا، میرا بھی لشکر گزر جائے گا. جب درمیان میں گیا تو کائنات کے رب نے سمندر کو، دریا کو آرڈر دے دیا، دوبارہ جاری ہو گیا. جب دوبارہ جاری ہوا تو فرعون اس کے اندر غوطے کھانے لگا. پھر کہتا ہے آمنا رب موسیٰ و ہارون، اب میں موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لے کر آیا ہوں. اللہ فرماتے ہیں اب تیرے ایمان کی ضرورت نہیں، ساری زندگی تو یہی کہتا رہا انا ربکم الاعلی. آج تو کہہ رہا ہے میں موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لے کر آیا ہوں. حضرات ذی وقار اللہ رب العزت جب کسی قوم کو عزت دینا چاہتے ہیں پھر اس کو ایسے ہی بری کرتے ہیں. اب موسیٰ علیہ السلام کی خواہشات دیکھیے. فرماتے ہیں وَلَمَّا جَاءَ مُوسَىٰ لِمِيقَاتِنَا وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ. موسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ اپنا دیدار تو کرا دے. حضرات ذی وقار موسیٰ علیہ السلام نے دیدار کے لیے اللہ سے گزارش کی، ریکویسٹ کی، تو اللہ نے صرف کلام کی پردے کے اندر. اللہ نے کلام کی پردے کے اندر. تو موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں قال ربی ارنی انظر الیک، اللہ دیدار تو کرا دے، دکھا تو دے. اللہ رب العزت فرماتے ہیں قال لن ترانی ولكن انظر الى الجبل فإن استقر مكانه فسوف ترانی. کہا موسیٰ تیرا کام نہیں ہے، تو نہیں دیکھ سکے گا. اللہ دکھا دے. لاڈلے پیغمبر تھے، بعض ترلے کر رہے ہیں اللہ سے.
تو حضرات ذی وقار اللہ رب العزت نے فرمایا اچھا دیکھنا چاہتے ہو، دیکھو پھر پہاڑ کی طرف پہلے دیکھو، اس پہاڑ کی جبال پہاڑ، اللہ فرماتے ہیں پہاڑ کی طرف دیکھو، اگر پہاڑ کی طرف دیکھ کر تم ٹھہرے رہے تو پھر مان لیں گے آپ کو۔ اللہ کو تو پتہ تھا اپنے پیغمبر کے بارے میں، ہے تو انسان نہ۔ تو حضرات ذی وقار قرآن کی اس بات کی گواہی ہے، قرآن کہتا ہے لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار، کسی آنکھ نے آج تک کائنات کے رب کو نہیں دیکھا، نہ ہی دیکھ سکتی ہے، اور کل قیامت کا دن ہوگا تمام مومنین اللہ کا دیدار کریں گے، اور سب سے بڑی نعمت یہی ہوگی کہ اللہ کا دیدار ہو جائے گا۔ اور دیدار کیسے ہوگا؟ اللہ فرماتے ہیں وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربہا ناظرہ، کل قیامت کا دن ہوگا، مومن میرا دیدار ایسے کریں گے جیسے آج ہم 14ویں کے چاند کا دیدار کرتے ہیں، ہر مومن دیدار کرے گا۔ اللہ پھر جنت میں پوچھیں گے مومنوں سے تمہیں کوئی خواہش اور بھی ہے تمہاری؟ کہیں گے اللہ سب سے بڑی خواہش تھی کہ اللہ کا دیدار ہو جائے، اور جس کو اللہ کا دیدار ہو گیا اللہ کی قسم ساری زندگی پھر اس کے چہرے پر نور ہی نور رہے گا، روشنی ہی روشنی، جس کے چہرہ جو چہرہ اللہ کو دیکھ لے گا ساری زندگی اس کے لیے خوش قسمتی ہوگی، خوش نصیب ہوگا وہ شخص۔ لیکن اللہ ہمیں ہمارا شمار ان لوگوں میں فرما دے جن کا دیدار اللہ رب العزت اپنے مومنین کو کرائیں گے۔ حضرات ذی وقار فلما تجلی ربہ للجبل دکا جعلہ دکا وخر موسیٰ صعقا، موسیٰ علیہ السلام برداشت نہیں کر سکے نا، گر گئے۔ پھر اب موسیٰ علیہ السلام جب گر گئے، بے ہوش ہو کر گر گئے، جب ہوش آیا کہتے ہیں اللہ تو بہتر جانتا ہے، تیرے اپنے ہی فیصلے ہیں۔ آ کر قوم کو بتایا، قوم بھی بڑی ضدی تھی، آپ کو پہلے آپ پڑھ چکے ہیں، سن چکے ہیں، تو انہوں نے کہا میں بھی دکھاؤں، چلو ہم بھی آپ کے ساتھ چلتے ہیں۔ اچھا چلتے ہیں، تو 72 آدمی تیار ہو گئے جانے کے لیے۔ کتنے آدمی؟ تو موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں 2 آدمی پیچھے رہ جائیں، 70 میرے ساتھ چلیں۔ اب 70 ساتھ جا رہے ہیں، جا کر وہاں بھی وہ بھی کہتے ہیں ہم اللہ کا دیدار کرنا چاہتے ہیں۔ اللہ نے دوبارہ وہی بات دہرائی، پہلی بات کہ ان کا کام نہیں ہے، لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار وہو اللطیف الخبیر، بریک بین باخبر ہے، اس کو کوئی نہیں دیکھ سکتا، کسی آنکھ احاطہ نہیں کر سکتی۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کسی آنکھ نے آج تک نہیں دیکھا اپنے رب کے چہرے کو۔ حضرات ذی وقار کرتے کراتے اب اللہ رب العزت نے جب تجلی ماری پہاڑ پر، جب ان لوگوں نے پہاڑ کو دیکھا تو وہ بھی گر گئے۔ گرتے کیا تو موسیٰ تو بے ہوش ہو گئے تھے، وہ مر گئے۔ اللہ اکبر، 70 آدمی اللہ کا دیدار کرنے گئے تھے، مر گئے، دیکھ ہی نہیں سکے، آنکھ نے احاطہ نہیں کر سکا۔ حضرات انسانی آنکھ تھی نا، انسانی آنکھ احاطہ نہیں کر سکتی۔ ایسے کرتے کرتے اب موسیٰ علیہ السلام پریشان ہیں، قوم کو کیا کہوں گا، قوم کو تو یہ کہہ کے آئے ہوں اللہ کا دیدار کرنے جا رہے ہیں، اب جب قوم کے پاس ایسے جاؤں گا قوم کہے گی آپ ان کو مار کے آئے ہیں، دیت دے فلاں دے، باتیں کریں گے۔ اب موسیٰ علیہ السلام واپس آ رہے ہیں قوم کی طرف اور اللہ سے دعا بھی کرتے آ رہے ہیں، اللہ مہربانی کر دے ورنہ قوم جینے نہیں دے گی، یہ قوم بڑی باتیں کرے گی، یہ باتیں کرنے والی ہے۔ ایسے کرتے کراتے حضرات ذی وقار جب اپنی بستی میں پہنچے تو لوگوں نے باتیں شروع کی، وہ جو لوگ آپ کے ساتھ گئے تھے وہ تو تصدیق کے لیے گئے تھے، وہ نظر نہیں آ رہے۔ ایسے موسیٰ علیہ السلام اللہ سے دعائیں کر رہے ہیں، اللہ سے رابطہ کر رہے ہیں، اللہ رب العزت نے ان 70 بندوں کو دوبارہ زندہ کر دیا۔ کہ اپنے پیغمبر کو اللہ کہیں پہ رسوا اور پریشان نہیں کرنا چاہتے، اور جس کی یاری اللہ سے کے ساتھ لگ جائے نا حضرات، پوری دنیا مخالف ہو جائے، پوری دنیا باتیں کرے، پوری دنیا اس کے خلاف ہو جائے، پوری دنیا ایک سائڈ پہ کھڑی ہو، جو اللہ والا بندہ ہو وہ ایک سائڈ پہ کھڑا ہو، اللہ کی قسم اللہ پوری دنیا کو رسوا کر کے رکھ دیں گے، اپنے بندے کو سرخرو کر دیں گے۔ اب موسیٰ علیہ السلام خوش ہوئے، اللہ تیرا شکر ادا کرتے ہیں کیونکہ اس کے آگے تو کوئی مشکل نہیں ہے، اس نے کیا کہنا ہے، کون فیکون، ایسے کہنا نہیں اللہ نے، کون فیکون، اللہ کہیں گے ہو جا، وہ اللہ کے لیے ہو جائے گا، اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ حضرات ذی وقار یہ آزمائشیں یہ مومنین پر آتی ہیں، اور آگے سورۃ انفال شروع ہو رہی ہے، اللہ رب العزت نے مومنین کی صفات بھی بیان کر دی ہیں۔ اللہ رب العزت نے مومنوں کی کیا صفات بیان کی، اللہ فرماتے ہیں انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم
اللہ رب العزت فرماتے ہیں مومن وہ ہیں جب اللہ کا ذکر کیا جائے نا، اللہ کا ذکر کیا جائے، وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا، تو ان کے دل ڈر جاتے ہیں، ان کے دل ڈر جاتے ہیں تو ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے۔ اب اس سے ایک دلیل یہ بھی ہے کہ انسان کا ایمان کم بھی ہوتا ہے، ایمان کا لیول کم بھی ہوتا ہے، ایمان کا لیول ہائی بھی ہوتا ہے۔ صحابہ کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم مسجد میں ہوتے ہیں، آپ کے سامنے ہوتے ہیں، آپ کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، ہمارے ایمان کا لیول ہائی ہوتا ہے، اونچا ہوتا ہے۔ جب ہم باہر نکلتے ہیں تو ایمان کمزور ہو جاتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں مومن جب اللہ کا ذکر کرتے ہیں ان کے دل ڈر جاتے ہیں، اور جب قرآن کی آیات پڑھی جائیں تو ان کے ایمان بڑھ جاتے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، اپنے رب پر کیا کرتے ہیں؟ بھروسہ کرتے ہیں، اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں۔ الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، بھروسہ کر کے نماز بھی قائم کرتے ہیں۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اللہ نے جو رزق دیا اس میں سے خرچ بھی، پاکیزہ مال سے خرچ بھی کرتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں اولئک هم المؤمنون حقا، اللہ فرماتے ہیں یہی لوگ پکے سچے مومن ہیں۔ گارنٹی ہے ان لوگوں کی، جن لوگوں کے دل ڈر جاتے ہیں اور جن لوگوں کا ایمان بڑھ جاتا ہے، جن لوگوں کے بھروسے اللہ پر ہوتے ہیں، وہ نمازیں بھی قائم کرتے ہیں، اللہ کا دیا ہوا رزق اس میں سے خرچ بھی کرتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں یہی لوگ پکے سچے مومن ہیں۔ لہم درجات عند ربہم، ان کے رب کے ہاں ان کے لیے بڑے درجات ہیں، ومغفرۃ، بخشش ہے، ورزق کریم، اللہ کے ہاں ان لوگوں کے لیے بعزت روزی ہے۔ اللہ ہمارا شمار بھی ان مومنین میں کر دے، اللہ ہمارا شمار ان لوگوں میں کر دے جو اللہ کا دیدار کریں گے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ رب العزت عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔